تو وہ اولی الامر جو ہیں آج کے زمانے میں کون ہے کہ جس کی اطاعت مطلقہ کرنی ہے؟ شہباز شریف صاحب تو نہیں ہوں گے، بالکل ٹھیک ہے، یا مریم نواز شریف ہے، کون ہے اہل سنت کا اولی الامر کون ہے؟ رجب طیب اردگان یا محمد بن سلمان کون ہے؟ محمد بن سلمان، وہ پھر یوم ندعو کل اناس بامامہم، ایک امام ان کا وہاں سے اٹھے گا، ایک یہاں سے یعنی پاکستان سے اٹھے گا۔ جی ایسا صاحب آپ مجھے کہیں کہ سر میں نا اس دنیا میں آ گیا ہوں، آپ کہیں میں برتھ سرٹیفکیٹ دکھاؤ اپنا، وقوع جی بالکل نہیں، مجھے برتھ سرٹیفکیٹ دکھاؤ۔ بالکل سند کو صحیح ابو جعفر طحاوی نے کہا کہ یہ وہ روایت ہے جس میں ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں کبھی جدائی نہیں ہوگی، کبھی جدائی نہیں ہوگی۔ میں عمومی روایت اس لیے لے کر آیا ہوں کہ اہل بیت چھوڑے جا رہے ہیں رسول اللہ، اور اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب تو موجود ہے، یا رسول اللہ ایسی چیز چھوڑ کے جائے نا جو آخر تک موجود ہو، آپ کہہ رہے ہیں ان میں جدائی نہیں ہوگی، برادران اہل سنت مصر ہے جدائی دینے میں۔ ان کا مقام وہ ہوگا کہ ان کے ذریعے میری امت کی مدد کی جائے گی، بارش ان کے وسیلے، ان کی وجہ سے برسے گی، بے شک، اور بلائیں دور ہوں گی ان کی وجہ سے، دعائیں ان کی وجہ سے مستجاب ہوں گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والے ہمارے وہ برادران تشیع کہ جو کہتے ہیں اللہ سے مدد مانگو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، السلام علی المہدی وعلی آبائہ، اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان۔ ولادت امام زمانہ کی مناسبت سے آپ سبھی سامعین و ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، عقیدہ امامت تشیع کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، اور اس پر ہمارے پاس بہت ساری روایات موجود ہیں، آیات موجود ہیں جو اس عقیدے پر دلالت کرتی ہیں۔ انہی دلائل میں سے ایک دلیل وہ روایت ہے کہ جس میں 12 خلیفوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان 12 خلفاء میں سے مکتب تشیع کے ہاں آخری خلیفہ اور آخری امام زمانہ حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں۔ یہ عقیدہ اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہے، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ ہمارے ہاں جو آخری خلیفہ ہیں یعنی آخری امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، وہ اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، جبکہ اس کے برعکس اہل سنت کے ہاں جو امام ان کے آخری خلیفہ ہوں گے مہدی، وہ ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، ان کی ولادت ہونا باقی ہے۔ اس فرق کے ساتھ ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ وہ امام عسکری علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، اور 255 ہجری میں 15 شعبان کو جناب نرجس خاتون کے ہاں آپ کی ولادت ہو چکی ہے، اور آج تقریباً لگ بھگ 1200 برس سے آپ زندہ اور حیات ہیں۔ اسی عنوان سے بہت سارے شبہات، بہت سارے سوالات مکتب تشیع پر قدیم زمانے سے ہی اٹھائے جاتے ہیں، اسی زمانے سے کہ جب ہمارے ہاں عقیدہ غیبت پیش کیا گیا، اس وقت سے امام زمانہ کی ولادت کے عنوان سے مختلف سوالات، مختلف اشکالات اٹھائے گئے۔ ان سوالات اور اشکالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے قدیم علماء نے بھی اپنے قلم کو حرکت دی اور اس شبہے کا جواب مختلف کتابوں کی صورت میں دیا۔ آج اس دور حاضر میں ہمارے پاس 3 بنیادی کتابیں موجود ہیں کہ جو اسی غیبت کے قریب ترین زمانے میں لکھی گئی ہیں، اور اسی مسئلے اور اسی شبہے کی طرف ناظر ہیں، اسی شبہے کو بیان کر رہی ہیں اور اس شبہے کا جواب دے رہی ہیں۔ ان میں سے پہلی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، یا دوسرا نام اس کا اکمال الدین و اتمام النعمہ، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی ہے۔ دوسری کتاب غیبت شیخ طوسی ہے، اور تیسری کتاب غیبت شیخ نعمانی ہے۔ یہ 3 کتابیں غیبت کے قریب ترین زمانے میں لکھی گئی ہیں، اور ان میں انہی مسائل کو بیان کیا گیا ہے، انہی شبہات اور سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں کہ امام زمانہ اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، آپ کی زندگی کس طریقے سے ہوگی، آپ کی غیبت کی کیفیت کیا ہوگی، کون سی غیبت طویلہ ہوگی اور اس کے مقابلے میں کون سی غیبت قصیرہ یعنی چھوٹی غیبت ہوگی، جسے ہم غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کا نام بھی دیتے ہیں۔ اسی موضوع پر چونکہ یہ سوالات اور یہ اشکالات اگرچہ ہم پہلے دن سے ہی ہمارا مکتب ان کا جواب دیتا آ رہا ہے، لیکن یہ شبہات اور یہ سوالات آج بھی ویسے کے ویسے ہی مطرح ہیں، ویسے ہی پیش کیے جاتے ہیں کہ جیسے ہم نے کبھی ان کا جواب نہ دیا ہو۔ انہی شبہات کے ساتھ ان کے جوابات کے لیے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جناب سید شہباز رضا اصفہانی صاحب۔ آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلا سوال جیسے کہ مطرح کیا ہے کہ یہ سوال کیا جاتا ہے، اور آج بھی آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ مختلف لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ امام زمانہ کی تو ولادت ہی نہیں ہوئی، امام حسن عسکری علیہ السلام کا کوئی بیٹا ہی نہیں تھا، یہ شیعوں کی کتابوں سے ثابت ہی نہیں ہوتا۔ یہ پہلا سوال ہے کہ جس کا جواب ہمیں چاہیے، ہمارے ناظرین کو چاہیے، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جزاک اللہ سلامت رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف منجی بشریت یوسف زہرا سلام اللہ علیہ
کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے تمام ناظرین کی خدمت میں بالعموم اور ائمہ اہل بیت کی خدمت میں بالخصوص تبریک اور تہنیت عرض کرتے ہیں۔ آپ نے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت تعارف کروایا، اور ایک نقطہ جس کی طرف ہمارے ناظرین کو آپ نے متوجہ کیا وہ یہ کہ یہ کوئی ایسے اعتراض نہیں ہے کہ جو آج کے زمانے میں اٹھائے جا رہے ہیں، جن کے جوابات نہیں دیے گئے۔ جن 3 کتابوں کا آپ نے تعارف کروایا جو مکتب تشیع میں ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہیں، جی شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کمال الدین الغیبہ، شیخ طوسی اور شیخ نعمانی، ان کتابوں میں روایات اہل بیت کے ساتھ ہمارے محدثین نے تمام اعتراضات کے کافی اور شافی جوابات دیے ہیں۔ اب جو یہ حسن بھائی کہا گیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی اور امام مہدی کا پہلے آپ پیدا ہونا تو ثابت کی، جیسا کہ حال ہی میں ایک مناظرہ ہوتا ہے، وہاں پر بریلویوں کی طرف سے ایک مناظر تھے جنہوں نے یہ بات کی۔ البتہ یہ ان کی طرف سے بھی نہیں ہے، مختلف سوشل میڈیا ویب سائٹس پر اور پلیٹ فارم پر یہ اعتراض پیش کیا جاتا ہے اور مشوش بنانے کی کوشش کی جاتی ہے لوگوں کے اذہان کو کہ جناب آپ کے ہاں امام مہدی غائب نہیں ہے بلکہ وہ پیدا ہی نہیں ہوئے۔ بالکل۔ اب شیعہ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیا خدا کے وجود پہ آج بحث نہیں ہو رہی؟ بالکل، خدا ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ خدا ہے ہی نہیں، اور آج ایک شخص آتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے جی خدا چونکہ موجود نہیں ہے لہٰذا بحث کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ اب آپ کہیں کہ واقعی خدا نہیں ہے تو لہٰذا یہ اعتراضات ہوتے رہتے ہیں، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکتب تشیع کا طور امتیاز یہ ہے کہ ان کے عقائد، ان کے نظریات قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہیں، اور آج انشاءاللہ اس کے اوپر ہم گفتگو بھی کریں گے۔ ایک روایت جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ایک متواتر روایت اسے کنسیڈر کیا جاتا ہے مابین تشیع و تسنن، کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے۔ جی، وہ 12 خلفاء کون ہوں گے؟ اہل سنت کے ہاں تو یہ معرکۃ الآراء بحث اس میں رہتی ہے، وہ کون ہوں گے؟ سب نے اپنی طب آزمائی کی، سب نے اپنے اپنے جو ذوق کے حساب سے اور اپنے رجحان کے حساب سے نام بیان کیے ہیں، اور بعض تو عاجز قرار پائے، ان سے جوابات نہ دیے جا سکے، اور کون ہوں گے وہ مصادیق کون ہیں نہیں بیان کر سکے۔ مکتب تشیع میں صحیح سند روایات جیسے کہ عرض کی احادیث متواترہ ہیں، معجم الاحادیث المعتبرہ۔ عاصم موسنی صاحب الخلفاء والائمہ 12 کا باب باندھتے ہیں اور اکمال الدین و تمام النعمہ سے و امالی شیخ صدوق سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ جیسا کہ عرض کیا کہ یہ متواتر روایت ہے، وہاں پر امام زین العابدین علیہ السلام اپنے والد سے عن ابیہ عن جدہ علیہ السلام روایت کیا کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا الائمہ بعدی 12، میرے بعد 12 ائمہ ہوں گے۔ جیسا کہ عرض کی کہ اہل سنت کے ہاں تو رسول نے یہ نہیں بیان کیا، رسول ایک محمل العیاذ باللہ ایک محمل کلام ارشاد فرما کر گئے ہیں اور امت کو کام پر لگا گئے کہ آپ لوگ بیٹھ کر آپس میں دیکھتے رہو اور پورے کرو آگے یہاں۔ لیکن تشیع کے ہاں جو روایات ہیں وہاں پر اور صحیح سند روایات اور متواتر روایات انت یا علی اولہم انت یا علی، پہلے کون ہیں؟ امیر المؤمنین، و آخرہم القائم، اور جو آخری امام ہیں وہ امام قائم یعنی امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر روایات بھی جو ہے اس ذیل میں ہمارے علماء نے بیان کی، ہم فقط ایک کا سہارا لیتے ہیں۔ تو اب جب ہم نے اس روایت کو دیکھا تو پتہ چلا ائمہ کی تعداد 12 ہوگی۔ اب مقدمہ ہمارا یہاں سے ڈیولپ ہوگا، ائمہ کی تعداد 12 ہوگی۔ روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو 12 ائمہ ہیں یہ پے در پہ ہیں، فاصلہ نہیں ہے۔ اور اب ان روایات کو اگر مد نظر رکھا جائے کہ امام 12 ہوں گے، اب ہم نے مصداق کو تلاشنا ہے۔ جی بالکل، آج کے زمانے میں امام کون ہے؟ 12واں کون ہے؟ 12واں امام کون ہے؟ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی، یہ ہم نے اس لیے ابتدا میں یہ روایت بیان کی تاکہ اس روایت کو آپ جب ذہن میں رکھیں گے تو ابھی ہم مصداق تلاش رہے ہیں، جی بالکل، اور کیا قرآن مجید اس کی تائید کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ٹھیک۔ سورہ رعد آیت نمبر 17 کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، بالکل، کہ اے رسول آپ کیا ہیں؟ منذر ہیں، ڈرانے والے ہیں، جی، وَلِكُلِّ قَوْمٍ، ہاں، ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ جی بے شک، اب شیعہ سنی روایات کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو الکافی کے اندر یہ روایت جو ہے ہمارے ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔ میں ابتدا میں یہ عرض کر دوں کہ ہم جتنی بھی روایات آج کے پروگرام میں بیان کریں گے سب صحیح و سند روایت ہیں، کسی ایک کی سند ضعیف نہیں ہے، کسی ضعیف روایت سے استدلال نہیں۔ جی بالکل، ہمارے سے تقاضا بھی یہی کیا جاتا ہے کہ صحیح سند روایت ایسی روایات پیش کریں جن کی سند صحیح سند ہو۔ صحیح ہو۔ اچھا، اب یہ الکافی میں روایت ہے، مرآۃ العقول میں علامہ نے اس کی سند کو حسن کہا ہے کہ ان ابی جعفر علیہ الصلوۃ والسلام
فی قول اللہ عز وجل، یہ جناب برید اجلی ہیں، وہ امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اور خداوند متعال کا جو یہ فرمان ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المنذر ولکل زمان منا ہاد یہدیہم الی ما جاء بہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہر زمانے میں کیا ہوگا، ہم میں سے ایک ہادی ہوگا جو لوگوں کی ہدایت کرے گا، جو رسول لے کر آئے وہ لوگوں تک پہنچائے گا۔ اب جو رسول نے فرمایا کہ وَلِكُلِّ زَمَانٍ مِنَّا، ہر زمانے کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہم پیچھے بیان کر چکے 12 آئمہ والی روایت آپ کے ذہن میں رہے گی، جی اس کے ساتھ اگر آپ اتصال دیتے ہوئے ان آیات کو اور آگے ہماری جو روایات ہوں گی ان کو دیکھیں گے تو معمہ حل ہو جائے گا۔ اور احسن بھائی آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ مکتب تشیع وہ واحد مکتب ہے کہ جو اس روایت قرآن کی آیات اور دیگر روایات کی بنیاد پر یہ کہنے کی کنڈیشن میں ہے کہ وہ امام ہمارے پاس ہے۔ جی بالکل۔ اب اس روایت کو دیکھا آپ نے، یہی روایت اہل سنت کے ہاں بھی ہے۔ اہل سنت کے ہاں بڑا لطیف اشارہ اس کی طرف ملتا ہے، اور احادیث المختارہ میں مسند امام احمد بن حنبل میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا کہ امیر المؤمنین سے وہاں پر روایت ہے کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنذر والہاد، یعنی اپنے بارے میں فرمایا کہ میں منذر ہوں، والہاد رجل من بنی ہاشم، جو ہادی ہوگا وہ بنی ہاشم میں سے ہوگا۔ سند صحیح ہے اس کی، یہ قریش سے اخذ کر دیا ہے، اخذ کر دیا۔ 12 جی، خلفاء ہوں گے اور وہ بنی ہاشم سے ہوں گے۔ وہاں پہ قریش دیا نا، جی جی لیکن یہ اب قریش کے قبیلے کتنے ہیں؟ بالکل بالکل۔ قریش میں سارے مسلمان تھے کیا؟ سارے قریش میں ایسے طبقے تھے یا ایسے افراد تھے کہ جو ممدوح ہیں؟ نہیں، یہ سارے ابو جہل کس میں سے تھا؟ قریش سے باہر نہیں تھا، ابو لہب بھی نہیں میں سے تھا۔ اچھا، اب والہاد رجل من بنی ہاشم، زبیر علی زئی صاحب نے بھی اس کی سند کو صحیح کہا ہے، اور احادیث المختارہ کے جو محقق ہیں انہوں نے بھی اس کی سند کو حسن کہا ہے، اور خود ضیاء مقدسی کے نزدیک بھی یہ روایت صحیح ہے۔ تو ہادی کون ہوگا؟ آیت کیا ہے؟ لِكُلِّ قَوْمٍ، آج کے زمانے، ہاں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد وَالْہاد رَجُلٌ مِّن بنی ہاشم، ٹھیک، ہر قوم کے لیے ہادی ہے، اور ہادی کون ہوگا؟ وہ رجل من بنی ہاشم ہوگا۔ آج کے زمانے میں بنی ہاشم میں سے اہل سنت ہمیں بتلا سکتے ہیں کہ کون ہے بنی ہاشم میں سے جو ہادی ہے، ہدایت گر ہے؟ ٹھیک ٹھیک ہے، اور یہ ہادی کی جو صفت ہے نا، یہ یہاں پر میں بریکٹ میں صرف میں اس طرف جا رہا ہوں کہ جب رسول نے فرما دیا نا کہ میں منذر ہوں اور ایک ہادی ہوگا ہر قوم کے لیے، اب اس ہادی کو تلاشنا ہے۔ اچھا جی، اب وہ ہادی جو ہے وہ جب ہم تلاشنے جائیں گے تو دیکھیں گے وہ ہادی رسول نے کسے بتایا ہے۔ ویسے کئی روایات ہیں، لیکن ظاہر ہے جب ہادی دین کا ہے تو پوچھنا بھی رسول سے ہی چاہیے کہ وہ ہادی کون ہوگا، کون ہوگا۔ اور یہ روایت جو ہے نہایت ہی زبردست روایت، اس کی سند بھی صحیح ہے، روایت پہ توجہ کیجیے گا۔ روایت کو ابن حجر نے بھی صحیح کہا ہے، جناب حذیفہ بن یمان سے ہے، قالوا یا رسول اللہ اللہ تستخلف علی، کہ کیا آپ علی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو رسول فرماتے ان تولوا علی تجدوا ہادیا مہدیا، اگر تم علی کو اپنا ولی اور سرپرست بنا لو تو اسے ہادی اور مہدی پاؤ گے۔ یہاں ولایت کا معنی بھی روشن ہو گیا ہے، روشن ہو گیا۔ اچھا، اب لطف کی بات کہاں پہ ہے؟ یہ حلیت الاولیاء میں یہ روایت آئی، وہاں پر ابتدا کے الفاظ نہیں ہیں، یعنی جو ابتدا میں انہوں نے بات کی اس کے وہاں پر یہ الفاظ نہیں ہیں۔ اچھا، لیکن جو ابن حجر وغیرہ نے روایت نقل کی وہاں پر ہے کہ اگر تم حضرت ابو بکر کو اپنا امیر بناؤ گے تو کہا کہ اسے امین پاؤ گے، زاہد پاؤ گے، حضرت عمر کو بناؤ گے تو اسے بھی ایسے ہی پاؤ گے، ان کی جو صفات بیان کی کہ امین پاؤ گے انہیں۔ لیکن امیر المؤمنین کے لیے بیان کرنے کے بعد کیا کہا کہ اگر تم علی کو اپنا امیر بناؤ گے ولا اراکم فاعلین، اور میں دیکھ رہا ہوں تم ایسا نہیں کرو گے۔ یہ بھی رسول نے بیان کر دیا، اگر علی کو اپنا امیر بناؤ گے تو اسے ہادی اور مہدی پاؤ گے، جو تمہیں یاخذ بکم، جو تمہیں لے جائے گا کس کی طرف؟ الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف لے جائے گا۔ علی ایسا ہادی اور مہدی ہے کہ اگر تم اسے اپنا ولی بنا لو گے، بریکٹ میں کیا، جو کہ تم نہیں کرو گے، جملہ معترضہ یہاں پہ کیا بن جائے گا؟ ولا اراکم بفاعلین، تم ایسا نہیں کرو گے۔ میرا آپ سے سوال ہے حسن بھائی، کیا اہل سنت یہ روایت پڑھیں انہوں نے امیر المومنین کو اپنا ولی بنایا نہیں بنایا؟
اہل سنت کے نزدیک امیر المومنین خلیفہ ہیں یا نہیں ہیں؟ جی ہیں، بالکل بنایا ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں تم ایسا نہیں کرو گے۔ ٹھیک، ظاہر سوال پیش آتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے بنایا بھی ہے اور رسول کہہ رہے ہیں تم ایسا نہیں کرو گے۔ ہیں؟ جی اب کیا ہوا پریکٹیکلی عملی طور پہ دیکھیں تو علی خلیفہ بنے۔ یا رسول اللہ آپ پیشن گوئی کیا فرما رہے ہیں کہ ولا اراکم فاعلین، تم ایسا نہیں کرو گے، علی کو اپنا امیر نہیں بناؤ گے۔ یا رسول اللہ چوتھا تو بنا لیا، یعنی رسول کی مراد یہ چوتھا نہیں ہے، جو نہیں کیا وہ خلیفہ بلا فاصلہ۔ تو ہم لکل قوم ہاد، ہادی اور مہدی امیر المؤمنین کو قرار دیا، تو لہٰذا ہمیں یہاں سے یہ چیز ایک ڈیولپ ہوتی آ رہی ہے کہ جو ہادی اور مہدی ہیں ہر زمانے میں ہوگا۔ شیعہ روایات کے مطابق رسول نے فرمایا منا، ہم میں سے ہوگا، اور من بنی ہاشم ہوگا۔ یہاں تک آپ نے ملاحظہ کیا قرآن کی آیت میں ہم نے شیعہ سنی روایات رکھی۔ جی اس کے بعد دوسری آیت یوم ندعو کل اناس بے امامہم، جی سورہ اسراء کی آیت نمبر غالباً 117 ہے۔ ٹھیک، ہاں جی 117 ہے۔ تو ہم ہر لوگوں کو کل اناسن بے امام، ان کے امام کے ساتھ، اس میں بڑے لوگوں نے تفسیر کی ان کا امام کتاب ہوگا، ان کا امام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہر اس قوم کا ایک لیڈر ہوگا، اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بعض نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ان کی مائیں ہوں گی۔ ہر ایک نے اپنی تفسیر کی ہے کہ ہم ہر ماں کے ساتھ اٹھا رہے ہیں۔ اور مزے کی بات ہے یہی پھر روایت بیان کرتے ہیں کہ بروز محشر ایسا ہوگا نہ ماں کو کسی کی فکر ہوگی، نہ ماں اولاد کی فکر کرے گی، نہ اولاد ماں کی فکر کرے گی، یعنی رشتہ داری قط ہو جائیں گی۔ بھائی رشتہ داری تو وہاں پہ قط ہو جانی ہے۔ وہ کلو سبب و نسب، اہل سنت کے ہمیں تو روایات ہیں کہ ہر حسب اور نسب منقطع ہو جائے گا، پھر ماں کے ساتھ اٹھانے کا کیا فائدہ؟ اصل میں وہ خود ابن کثیر ہے نا، اس لیے ماں کے ساتھ اٹھ رہا ہے۔ تو حدیث اب یہاں پر بڑی زبردست ہے۔ اچھا اب یہ آیت جو ہے وہ کہتی ہے ہر لوگوں کے ہر گروہ کو، یعنی ہر زمانے کے افراد کو ان کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حدیث اس کی سند صحیح، علامہ باقر مجلسی نے میرات العقول کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 442 پہ اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ ان ابی جعفر قال لما نازلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، قال المسلمون، مسلمانوں نے کیا کہا، یا رسول اللہ الست امام الناس کلہم اجمعین، کہ آپ امام نہیں ہیں؟ جی فقال رسول اللہ انا رسول اللہ الی الناس اجمعین، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں رسول ہوں۔ اچھا اس کے بعد کیا کہا، ولیکن سیکون من بعدی ائمۃ علی الناس من اللہ، لیکن میرے بعد ان قریب امام آئیں گے۔ روایت بڑی زبردست ہے، لوگوں کے لیے من اللہ، خدا کی طرف سے، من اہل بیتی، میری اہل بیت میں سے، خدا کی طرف سے۔ دقت فرمائیں منسوسیت، کہتے ہیں شیعوں کے حاصل روایات نہیں ہیں کہ منسوسیت کو ثابت کیا جائے۔ آج کل کچھ روشن فکر اس طریقے کے آپ دیکھتے ہیں تو شیعوں میں سے جو کہتے ہیں کہ منسوسیت ثابت نہیں ہے۔ سیکون من بعدی ائمۃ علی الناس من اللہ من اہل بیتی یقومون فی الناس فیکذبون، لوگ ان کی کیا کریں گے، تکذیب کریں گے۔ ویظلمہم ائمۃ الکفر، ائمہ کفر جو ہیں وہ ان پر ظلم کریں گے۔ ائمۃ الکفر والضلال واشیاءہم، اور ان کے جو اتباع ہوں گے، فمن والاہم، جو ان سے محبت کرے گا، ان ائمہ سے جو مجھ سے ہیں، جو میری اہل بیت ہیں، جو خدا کی طرف سے ہیں، واتبعہم، ان کی اتباع کرے گا، وصدقہم، اور ان کی تصدیق کرے گا، فہو منی، وہ مجھ سے ہے، یعنی اس شخص نے میرے ساتھ ایک نسبت کا جی بالکل بھرم رکھا ہے۔ جی یہ روایت اس کے ذیل میں۔ اب یوم ندعو کل اناس بامامہم، فرمایا کہ امام ہوگا ہم اہل بیت میں سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، اللہ کی جانب سے ہوگا اللہ اور کی اہل جانب بیت میں سے سے ہوگا۔ ہوگا، کون ہے؟ تلاش کریں۔ بارہواں تو پیدا نہیں ہوا نا، آپ کہتے ہیں، آپ کے ہاں بھی تو نہیں ہوا نا، برادران اہل سنت کے ہاں امام مہدی پیدا ہوئے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے؟ جی نہیں، ان کا تو عقیدہ یہی ہے کہ اگر وہ پیدا کہہ ہونا دیں نہیں ہوا تو بھائی تمہارے پاس کیا دلیل ہے نہیں ہوا؟ چونکہ میں جب کہہ رہا ہوں نا کہ امام مہدی اہل سنت کے ہاں ہے کہ خروج کریں گے، جب جوانی کے عالم میں خروج کریں گے، 2024 چل رہا ہے، 25 چل رہا ہے، تو ممکن ہے وہ 18 سال بعد انہوں نے کرنا ہے، ممکن ہے پیدا ہو چکے ہیں، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوئے؟ جی بالکل۔ اچھا تو یہاں پہ اب تلاشنا ہے کہ امام کون ہے، اور ہر زمانے میں ہونا ہے، اور ہر قوم اٹھائی جائے گی۔ یہ قوم کہے گی ہمارا تو کوئی امام نہیں تھا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تیسری آیت کی جو من حیث المجموع ہر زمانے میں ایک امام کی طرف اشارہ کرتی ہے، آئے اولی الامر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرنی، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرنی ہے،
وَأَطِیعُوا أُولِي الْأَمْرِ ہے یا نہیں، وہ اولی الامر منکم. تو پس اطاعت رسول اور اطاعت مطلقہ اولی الامر یہاں سے ہمیں مل گئی. جی بالکل. ابھی ہم وہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ کی طرف نہیں جاتے، صرف یہ جملہ جو آپ کے ہمارے درمیان متفق علیہ جس میں آپ بھی بحث نہیں کرتے. فخر الدین رازی نے بھی کہا کہ یہاں سے اطاعت مطلقہ عصمت ثابت ہوتی ہے. جی بالکل. تم میں سے اولی الامر، فخر الدین رازی صاحب کہتے ہیں کہ اس سے عصمت ثابت ہوتی ہے، لیکن چونکہ انہیں مصداق نہیں مل رہا اس زمانے میں تو انہوں نے کہا وہ اجماع ہے، اہل حل و عقد ہے. تو وہ اولی الامر جو ہیں آج کے زمانے میں کون ہے کہ جس کی اطاعت مطلقہ کرنی ہے؟ شہباز شریف صاحب تو نہیں ہوں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. یا مریم نواز شریف ہے؟ کون ہے اہل سنت کا اولی الامر؟ کون ہے؟ رجب طیب اردگان یا محمد بن سلمان کو. محمد بن سلمان. وہ پھر یوم ندعو کل اناس بامامہم، ایک امام ان کا وہاں سے اٹھے گا، ایک یہاں سے یعنی پاکستان سے اٹھے گا. جی. اب واقعاً یہ ایک سوچنے کی بات ہے برادران اہل سنت کے لیے کہ اولی الامر منکم، تم میں سے اولی الامر، اس اولی الامر کا مصداق کون ہے؟ آج کے زمانے میں کون ہے؟ برادران اہل سنت سے سوال ہے. قدیم زمانے میں بھی کون تھا؟ ہاں کون تھا؟ یعنی آپ بتا دیں کہ ایسا کہ جو اطاعت مطلقہ جس کی جائے. جی بالکل. اور خدا کسی ایسے شخص کی اطاعت کا حکم نہیں دیتا کہ جو معصیت میں مبتلا ہوتا ہو. جی بالکل. اچھا، اب اس کے بھی ذیل میں اگر ہم روایات کو دیکھیں تو ہمارے ہاں صحیح سند روایات پائی جاتی ہیں. مختصر اثبات الرجعہ، یہ کس کی ہے؟ الفضل ابن شاہزان من اعلام القرن الثالث الحجری، یہ 3 صدی کے ہمارے اعلام میں سے ہیں تشیع کی روایت، صحیح سند ہے. اور اس کے صفحہ نمبر 49 پہ جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر روایت ہے. یہ اس روایت کا جو مضمون ہے حسن بھائی، جب میں اس روایت کو سرچ کر رہا تھا تو اس روایت کا مضمون مجھے تقریباً کمال الدین میں، القافی میں، غیبہ توسی میں، دسیوں کتابوں میں اس کتاب کا متن ملا ہے. جی. لیکن میں قدیمی ترین مصدر سے آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں کہ امیر المؤمنین کو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، سند اس کی کاملاً صحیح ہے، کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شرکاء قرار دیے ہیں کہ طاعتہم بطاعتہ و طاعتی، کہ ان کی طاعت کو اللہ نے میری طاعت قرار دیا ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول، بالکل. ان کی طاعت کو میری طاعت قرار دیا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں میں چاہتا ہوں تمہیں اس کا تعارف کرواؤں. اور آگے وقال فیہم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم قلت من ھم یا رسول اللہ. امیر المومنین پوچھتے ہیں وہ کون ہے؟ متن بڑا لطیف ہے. فرمایا الذین ھم الاوصیاء بعدی، وہ اوصیاء ہیں جو میرے بعد آئیں گے. ٹھیک. وَهُمْ مَعَ الْقُرْآنِ، وہ قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے، وہ قرآن ان سے جدا نہ ہوگا، وہ قرآن سے جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر آئیں گے. بِهِمْ يُنْصَرُونَ أُمَّتِي بِهِمْ يُمْتَرُونَ وَبِهِمْ يُطْفَأُ الْبَلَاءُ وَبِهِمْ يُسْتَجَابُ الدُّعَاء. بے شک بے شک. یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کا مقام وہ ہوگا کہ ان کے ذریعے میری امت کی مدد کی جائے گی. اللہ اکبر. بارش ان کے وسیلے، ان کی وجہ سے برسے گی. بے شک. اور بلائیں دور ہوں گی ان کی وجہ سے، دعائیں ان کی وجہ سے مستجاب ہوں گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والے ہمارے وہ برادران تشیع کہ جو کہتے ہیں اللہ سے مدد مانگو. کیوں شبہ زدہ ہو گئے نا؟ جی بالکل. وہابیت کی توحید سے متاثر ہو گئے اور کہا کہ تشیع کے ہاتھ بس جب خدا ہے جو شہرک سے زیادہ قریب ہے اور جو کہتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاه فیکشف السوء، خدا نے اپنا مقام تو بتایا لیکن خدا نے اپنے نمائندوں کا مقام بھی تو بتایا ہے. جی بالکل. تم خدا نے اپنے بتا دیا کہ توحید اگر درست کرنی ہے تو مجھے اولین مصدر قرار دینا، مستقل قرار دینا. جی بالکل. اسی خدا نے ان کا بھی تعارف کروایا ہے کہ رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں، سند بالکل صحیح ہے اس کی، کہ ان کے ذریعے بارش برسائی جائے گی، دعائیں مستجاب ہوں گے. بے شک. آگے پھر تعارف کرواتے ہیں، قال انت یا علی اولہم ثم ابن ھذا، اس کے بعد امام حسن کے سر پہ ہاتھ رکھا، پھر امام حسین کے سر پہ ہاتھ، پھر امام زین العابدین. روایت ایک ایک امام کا نام ہے. پھر کہا کہ پھر اس کے بعد زین العابدین ہے، اس کے بعد باقر ہے، اور کہا کہ اس کے بعد ابن جعفر صادق، موسیٰ کاظم، یعنی رسول اللہ سے روایت 12 ائمہ کے نام بسند صحیح. ٹھیک. پھر ثم ابن علی الرضا، محمد تقی، علی النقی، ثم ابن الحسن الزکی، ثم ابن الحجہ القائم علیہ السلام. وہ خاتم اوصیائی ہوگا، وخلفائی والمنتقم من اعدائی الذی یملأ الارض قسطا وعدلا کما مولعت ظلما وجورا. اب یہ روایت رسول اللہ سے بس سند صحیح، اور جس کتاب سے فضل ابن شاہزان کی کتاب سے،
रसूलुल्लाह की ज़बानी वो 12 खुलफा जो हमने इब्तिदा में बयान किए थे उनके नाम आपकी खिदमत में बयान किए। जी बिल्कुल। अच्छा, इसकी सनद को मुख्तसर जो है किफ़ायतुल मुहतदी ल मारिफतुल महदी, इसमें सैयद मोहम्मद मीर लोही अल इस्फ़हानी ने जो है वो सही करार दिया है, ठीक है, इस रिवायत की सनद को। और एक और रिवायत भी उन्होंने बयान की बिल्कुल इसी मजमून की, और वहाँ पर इसकी सनद के ऊपर उन्होंने बड़ी तफसीली बहस की है, लेकिन अभी हम उससे कतई नज़र आगे बढ़ते हैं। तो ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल के हवाले से जो हमने बयान किया उसकी वजाहत आपके सामने हो गई। अच्छा, उसके बाद क्या फरमाते हैं, चौथी आयत, 3 आयतें ऐसे भाई, हमारा जो मुकदमा है वो 12 आइमा की रिवायत से लेकर आप साथ साथ एक दफ़ा अगर इसको दोहराते भी जाएंगे कि लिकुल्ले कौमिन हाद, लिकुल्ले कौमिन हाद हो गया, उसके बाद यौमन नदउ कुल्ला उनास बिइमामिहिम और उसके बाद अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, यानी ये सिलसिला चल रहा है, ये बता रहा है कि हर इमाम के बाद दूसरा इमाम आना चाहिए, एक सिलसिला हिदायत जारी रहना चाहिए, कहीं पर भी तअत्तुल और जो फतरत का ज़माना है वो नहीं आना चाहिए। चौथी आयत निहायत अहम आयत सूरह लैलतुल क़द्र है। अब इसमें लैलतुल क़द्र आपको मालूम है इसी के ज़िल में सहीफ़े सजादिया की दुआ है कि लैलतन वाहिदा सूरह क़द्र, और उसमें फिर लैलतुल क़द्र की जो आयत है लैलतन वाहिदा मिन लयालिही अला लयाल अल्फ़ शहर, इमाम की दुआ है। व सम्माहा, इसको क्या करार दिया है, लैलतुल क़द्र तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन, आगे कहा व दाइमुल बरक़ा इला तुलूइल फ़ज्र अला मन यशा मिन इबादिह। अब खुदा के बंदों में वो ये जो दाइमुल बरक़ा तुलूए फ़ज्र तक, यानी हमेशा के लिए, अब क्या तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, मलाइका नाजिल होते हैं जी। अब वो इमाम फरमा रहे हैं कि खुदा के नेक बंदों में से कि बिमा अहकम मिन क़दाइही, कि जो खुद हुक्म करेगा, जो फैसला सुनाएगा, अब वो कौन होगा। शब कदर आप भी आती है या नहीं आती? जी बिल्कुल, हर साल हर बरस आती है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, ये भी हर दफ़ा होते हैं, हर साल। इसी के ज़ेल में अब आप कहेंगे कि यार ये आपका इस्तदलाल हो सकता है, इस दुआ से आपका इस्तिंबात हो सकता है। हम नहायत ही वाज़ेह और शफ़ाफ़ रिवायत अल-काफ़ी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 645 और आसिम मोहसिनी साहब ने भी इसकी सनद को मोतबर कहा है, मिरातुल उकूल में अल्लामा बाक़िर मजलिसी ने इसकी सनद को हसन कहा है। जी ठीक। रिवायत बड़ी दिलचस्प है। जब अल्लाह ताला ने वही की, रसूलुल्लाह की तरफ कहा इक़रा बिल्हम्दिल्लाह फ़क़रअहा मिस्ल मा क़रअ अव्वलन सुम्मा औहल्ला अज़्ज़ा वजल इलैहि, और क्या कहा, इक़रा इन्ना अंज़लनाहु, कहा कि इसे पढ़ो। आगे क्या मासूम फरमाते हैं, फ़इन्नहा निस्बतुका व निस्बतु अहले बैतिक इला यौमिल क़ियामा। इन्ना अंज़लना से क्या इमाम ने बयान फरमाया कि निस्बतुका व निस्बतु अहले बैतिक इला यौमिल क़ियामा, क़यामत यानी इसकी निस्बत जो है, इस सूरा की निस्बत आपके साथ, आपके अहले बैत के साथ कब तक है, क़यामत तक, इला यौमिल क़ियामा। फिर अल्लामा जब आते हैं इसकी शरह में तो बयान फरमाते हैं कि फ़इन्ना, ये जो कहा निस्बतुक, यानी क्या मतलब है, ए मुबय्यना शरफ़िक व करामतिक, ये बयान कर रही है आपके शरफ़ को, आपकी करामत को, व करामत अहले बैतिक, और आपके अहले बैत की करामत को, उनके मकाम मंज़िलत को बयान कर रही है। और आगे जो अल्फाज लिखे, कहा कि मलाइका का नाजिल होना और रूह का नाजिल होना बेजमील उमूर अल्लती यहताजुन नास इलैहा इज़ा काना इलैक व इलैहिम, पहले आप थे तो आप पर वो तमाम उमूर को लेकर आते हैं आपके पास, और आपके बाद आपके इन अहले बैत के पास। ये क्या चीज़ बतलाती है, वो कहती हैं कि लोग मुहताजून इलैका व इलैहिम, लोग मोहताज हैं अहले बैत के और आप रसूलुल्लाह के। तो ये खुद हमारे यहाँ रिवायात में इस आयत के ज़ेल में ये इस्तेमाल किया गया है। तो लिहाजा यहाँ पे हम 4 आयात से हमने इस्तदलाल किया, हमारे पास वक्त की कमी है, हमने आगे मकसद पे भी पहुँचना है, यानी जो क्योंकि हमारी मुकदमाती गुफ्तगू आगे जो रिवायात हैं, जो सरी रिवायात हैं, जो इतराज़ आपने शुरू में रखा था, उसको हम चाहते हैं कि ये सिलसिला इमामत बयान कर रहे हैं, पहले इमाम से लेकर पैगंबर के बाद एक मुसलसल सिलसिले का, ताकि इसको हम लेकर बढ़ सकें उस हदफ की तरफ के आज के ज़माने में क्या कोई इमाम मौजूद है या नहीं है। चूँकि फिर इंशाल्लाह आगे हम इसके हवाले से मज़ीद जो सरी इबारतें हैं वो भी बयान करेंगे, अगरचे हम तो मफरूगन समझते हैं इस मौजू को मकतब तशय्युअ की निस्बत, लेकिन एतराज़ात करने वाले करते हैं,
اور ہمارے علماء نے بھی یہ ذمہ داری نبھائی احسن بھائی کہ دوران غیبت صغرا میں کبرا میں اب تو یعنی علماء کی ذمہ داری شدید تر ہو گئی ہے. اس وقت بھی جب یہ محدثین کتابیں لکھتے تھے کس وجہ سے لکھتے تھے؟ چونکہ تشیع جو ہے وہ حیرت میں تھی، سرگرداں تھی. ان علماء نے، ان محدثین کی زحمات ہیں اس زمانے کی. تو آج کے اس زمانے میں بھی طلاب کی، ہم طالب علموں کی، علماء کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو، مومنین کو اس حیرت سے باہر نکالیں. جی بالکل. اچھا، وظیفہ ہے ہم سب کا یہ کہ اپنے امام کی طرف ان کے دلوں کو مائل کریں، امام کی طرف سوق دیں، اور تاکہ وہ لوگ بھی جو ایک دلوں میں بعض اوقات شبہات آ جاتے ہیں، بالآخر زمانہ ایسا ہے اور لوگوں کی طرف سے بعض شبہات واقعاً ایسے پیش آتے ہیں کہ انسان کو ایک دفعہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں. ہی ہے، بالکل. تو یہ اس عنوان سے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جو شبہات ہیں ان کو زائل کریں، ان کے جوابات دیں، تاکہ دل جو ہے وہ ہمیشہ امام کی طرف جڑے رہیں اور اس ایمان اور عقیدے پر باقی رہیں اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان ہو. روایات عمومی سے اگر ہم ایک دفعہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ اس کا مباحثہ کریں. آیات تو ہم نے دیکھی، ناظرین نے بھی ملاحظہ فرمائی کہ یہ آیات بتلاتی ہیں کہ ایک ہادی ہوگا، ایک اولی الامر ہوگا، کمصداق ہوگا کہ جس کی اطاعت مطلقہ کی طرف جو ہے وہ دعوت دی جائے گی اور وہ اس کی اطاعت واجب ہوگی. اب عمومی روایات بھی ہیں جو یہ بتلاتی ہیں، جن میں سے پہلی روایت حدیث ثقلین ہے. جی بالکل. حدیث ثقلین متواتر روایات، اس کے تواتر میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. شیعہ سنی مصادر دونوں کے ہاں حدیث ثقلین بیان کی جاتی ہے. اس میں اہل سنت کے ہاں اگر دیکھا جائے جو متن ہمیں ابن کثیر دمشقی نے البدایہ والنہایہ میں بیان کیا، اور ہمارے ہاں جو مختلف کمال الدین و تمام النعمہ میں پے در پہ یہ روایات بیان کی جاتی ہیں. اور میں اگر ایک اس حوالے سے روایت مکتب تشیع کی کتاب سے آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ جس میں جی یہ ہے روایت ہے عیون اخبار رضا میں، اور اس میں کیا ہے جی، رسول اللہ نے فرمایا سئلا امیر المؤمنین ان معنی قول رسول اللہ. رسول اللہ کا جو یہ فرمان ہے کہ میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی، اس کے متعلق پوچھا گیا من الاترا، عترت کون ہے؟ وہ عترت کون ہے؟ ہاں، فقال انا، میں، حسن، امیر المؤمنین خود فرما رہے ہیں، امیر المؤمنین بیان فرما رہے ہیں، سند 100% صحیح. حسن، حسین، والائمۃ التسعہ، 9 ائمہ من ولد الحسین یا من ولد الحسین تاسعہم مہدیہم وقائمہم. انشاءاللہ جو ان کا 9واں ہوگا وہ مہدی ہوگا اور قائم ہوگا. بے شک. اچھا جی، اللہ کی کتاب اور ان کے درمیان جدائی نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ حوض کوثر پر آئیں گے. من نوعان یہی ابو جعفر طحاوی نے روایت کو نقل کیا. شمس الدین ذہبی نے اس کی روایت کی سند کو صحیح کہا. ابو جعفر طحاوی نے کہا کہ یہ وہ روایت ہے جس میں ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں کبھی جدائی نہیں ہوگی، کبھی جدائی نہیں ہوگی. میں عمومی روایت اس لیے لے کر آیا ہوں کہ اہل بیت چھوڑے جا رہے ہیں رسول اللہ، اور اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب تو موجود ہے. یا رسول اللہ ایسی چیز چھوڑ کے جائے نا جو آخر تک موجود ہو. آپ کہہ رہے ہیں ان میں جدائی نہیں ہوگی. برادران اہل سنت مصر ہے جدائی دینے میں. جی بالکل. وہ کہتے ہیں جدائی ہو گئی. دوسری طرف سے بعض اوقات کتاب کی جدائی بھی پیش کر دیتے ہیں کہ اتنے عرصے تک تو کتاب جو ہے وہ جمع ہی نہیں کی گئی تھی. لہٰذا رسول کی یہ جو روایت متواتر ہے کہ میں اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ابن حجر مکی حیثمی نے اپنی کتاب سوائق المحرقہ میں وہاں پہ یہ بیان کرتا ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہر زمانے میں اہل بیت کا کوئی نہ کوئی فرد موجود ہوگا. بے شک. تمسک کس سے کرنا ہے؟ تمسک کس سے کرنا ہے؟ جی رسول فرما رہے ہیں کہ تم نے تمسک کرنا ہے کتاب اللہ سے اور میری اہل بیت سے. 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان سے تمسک کرنا ہے. یا رسول اللہ کتاب اللہ یہ پڑھی ہے، تمسک کر رہے ہیں سب کے پاس، لیکن جو آپ نے دوسری چیز بتائی ہے نا وہ تو اہل سنت اس پہ مصر ہیں کہ وہ تو موجود نہیں ہے. آپ نے کہا تھا ان میں جدائی نہیں ہوگی، لیکن ہم جدائی ڈال رہے ہیں. اب یہ روایت بتلاتی ہے، اور خود ان کے اپنے علماء نے، جناب سمہودی نے اور دیگر ان کے اپنے علماء نے اس سے یہ نقطہ استخراج کیا کہ اہل بیت کا کوئی نہ کوئی فرد موجود ہوگا. تو یہ حدیث ثقلین جو ہے وہ نہایت واضح دلیل ہے اس چیز کے اوپر کہ آپ کہتے ہیں بھائی جو بھی آپ نام رکھتے ہیں، مثلا آپ کہہ لیں کہ وہ ان کے ہاں ہے، یہ لوگ جو اس چیز کے مدعی ہیں کہ وہ امام حسن عسکری کی اولاد میں سے نہیں، امام حسن کی اولاد میں سے ہوگا، امام حسین کی اولاد میں سے. ہمارے یہاں روایت امام حسین کی اولاد میں سے، یہ کہتے ہیں امام حسن کی اولاد میں سے. بھائی وہ کوئی فرد تم تو دکھاؤ تاکہ وہ جو جدائی والا مسئلہ ہے، تاکہ رسول کی یہ حدیث ہے، رسول
جو ہے وہ سچے ہیں. اگر آپ کے ہاں رسول کبھی کبھی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جو لاغ اور بیہودہ الیاذ باللہ ہو تو ہمیں نہیں معلوم, لیکن مکتب تشیع میں رسول نے بیان فرما دیا, پتھر پر لکیر, ہر زمانے میں اہل بیت کا فرد موجود ہوگا کہ جو کتاب کے ساتھ ہوگا ان میں جدائی ممکن نہیں ہوگی. جی بے شک, اور آج کے زمانے میں بھی اس کا ہونا ضروری ہے. اب چاہے وہ پردہ خفا میں ہو چاہے پردہ ظاہر میں ہو, یعنی ظاہر موجود ہو پس پردہ نہ ہو. اس کے بعد ایک اور روایت احسن بھائی, یہ روایت تو مجھے واقعاً بڑی لطیف لگتی ہے. آپ ممبروں سے پڑھتے ہیں مجالس میں اپنی من ماتا ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. اہل سنت کے ہاں دیگر مضامین کے ساتھ کہ من مات ولیس فی عنقہ بیع مات میتۃ جاہلیہ. جی جی بالکل, یہ روایت متواتر ہے. یہ بھی متواتر روضۃ المتقین میں مجلس اول نے جی جی کہا کہ یہ روایت متواتر ہے. اب ہمارے ہاں سے میں ایک روایت پڑھتا ہوں, بڑی دلچسپ ہے, اور علامہ نے اس کی سند کو بھی صحیح کہا ہے. روایت کیا ہے, سمعت ابا جعفر, امام باقر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, یقول کل من دان اللہ عز وجل بعبادت یجہد فیہا نفسہ, خود کو بڑی مشقت سے عبادت کر رہا ہے, ٹھیک ہے, بڑی جو ہے اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کر رہا ہے عبادت کے ساتھ, لگے ہوئے ہیں جناب تبلیغی جماعت میں, اوپر نیچے اٹھک بیٹھک چل رہی ہے, لیکن آگے فرمایا ولا امام لہ من اللہ, ان کا کوئی امام نہ ہو. اب واقعی یہ بات ہے نا کہ آپ بغیر امام کی بیعت کی زندگی گزار رہے ہیں, ان کی گردن پہ کسی امام کی بیعت نہیں ہے. یہ سوال آپ کسی سے بھی کریں, اور واقعی ہماری عوام کو, برادران اہل سنت کو شعور دینے کی ضرورت ہے, ان روایات کی تبیین کی ضرورت ہے. ممبروں سے آپ حضرات جب جاتے ہیں محرم میں اور دیگر اس میں, تو پوچھیں بھئی آج آپ کا امام ہے کون. جی, لفظ بھی ان کے ہاں تو زیادہ واضح ہے کہ بیعۃ فی عنق, یعنی یہ ایک مفہوم ہے جو واضح تھا کہ یعنی جا کر بیعت کرنی ہے. اب یعنی اس کی بیعت میں ہونا ہے. حتیٰ کہ محمود اشرف عثمانی نے اپنی اس کتاب میں لکھا کہ اہل تشیع کے ہاں 12 امام ہونے چاہیے. عقیدہ امامت و حدیث غدیر کتاب میں لکھتا ہے کہ اہل تشیع اصرار کرتے ہیں کہ ان کے ہاں 12 امام ہیں, اور وہ 12 امام ان کے یہی ہیں. اہل تسنن کا یہ افتخار ہے, ان کے ہاں ائمہ کی تعداد معین نہیں ہے, یہ افتخار ہے ان کا, اہل تسنن کا, ان کی 12 ائمہ کی تعداد معین نہیں ہے. اور الحمدللہ آج تک ہمارے ائمہ کا سلسلہ جاری ہے, اور ہر شخص میں ہر زمانے میں ایک امام ہوتا ہے. بالکل, اور پوری کتاب میں کہیں نہیں لکھا وہ آج کے زمانے کا امام کون ہے. کسی کو بھی نہیں پتا کہ آج کے زمانے کا امام کون ہے. اچھا, اور اگر کبھی اس بات پر آپ بھی گئے کہ بتائیں کہ آج کے زمانے کا امام کون ہے, تو کیا بتائیں گے کس کے مکتب کا امام کون ہے, کس کے مکتب کا, پپا جانی کو بنا لیں گے. اچھا جی, پھر آگے امام کیا فرماتے ہیں, ولا امام لہ من اللہ, اس کا کوئی امام نہیں ہے, عبادت کر رہا ہے, بڑی جستجو میں لگا ہوا ہے. فسعیہ غیر مقبول, اس کی ساری کوشش خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. وہو ضال متحیر, اللہ اکبر. خداوند متعال جو ہے وہ ہمیں امام زمانہ کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کہا کہ جو امام کی معرفت نہیں رکھتا, اپنے امام وقت کی معرفت نہیں رکھتا, تو اور نہیں معلوم اس کا امام کون ہے, اس کی کوششیں, عبادتیں, سجدے کرے ہزار تو, وہ والا کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. آگے کیا فرمایا, واللہ یا محمد من اصبح من هذه الامہ لا امام لہ من اللہ عز وجل ظاہر عادل اصبح ضالا. وہ گمراہی کی حالت میں صبح کرتا ہے, اٹھا, اس کا کوئی امام نہیں ہے, عبادت بھی کیے جا رہا ہے, اس کا کوئی امام عادل نہیں ہے. بے شک بے شک, عادل کی ہمارے یہاں قید ہے, ان کے یہاں فاسق بھی ہو سکتا ہے. جی وَإِن مَاتَ ہو سکتا ہے, نہیں ہے, ہوئے ہیں ان کے ہاں, ہوئے ہیں, وہ تو ان کے ہاں چلتا ہے. وَإِن مَاتَ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ, اور اگر وہ اس حالت میں مر جائے, کوئی امام نہیں ہے, مَاتَ مِیتَۃَ کُفْرٍ وَنِفَاقٍ, بالکل کفر و نفاق کی موت مرتا ہے. یہ اسی جاہلیت کی تفسیر ہو جائے گی. تو یہ روایت بتاتی ہے کہ ہر زمانے میں امام, کیونکہ ابھی ہم عمومی روایات کو لے کے چل رہے ہیں اور ایک مصداق کی تلاش میں, مصداق ہم آگے چل کے بتائیں گے. تو یہاں تک احسن بھائی جو حدیث ثقلین ہو گئی, حدیث سے معرفت ہو گئی, جی قرآن کی آیات ہو قرآن گئی, کی آیات ہو گئیں, خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور ان کتنا اہم ہے. جی, اور ان احادیث اور آیات کے علاوہ جیسے کہ ابھی آپ نے پیش بھی کیا کہ خود علماء اہل سنت کی تصریحات ہیں ان کے ذیل میں کہ ہر زمانے میں ایک امام ہونا چاہیے. روایات کی طرف آ جائیں, جو خصوصی روایات ہیں, جس میں اگرچہ ہم پہلے ایک روایات بیان کر چکے, رسول اللہ کی زبانی 12 امام بیان کر چکے ہیں. حدیث ثقلین جو ہم نے اپنا بیان کی کمال الدین سے, جس میں سئل امیر المؤمنین سے پوچھا گیا, اس میں بھی تصریح موجود تھی. ایک اور روایت ملا یادر الفقی, سند صحیح ہے,
روایت الکافی میں بھی موجود ہے، جی متن میں تھوڑا اختلاف ہے، روایت بڑی زبردست ہے۔ روا عبداللہ ابن جندب عن موسیٰ بن جعفر انہ قال تقول فی سجدۃ الشکر، یعنی چونکہ سجدہ شکر کے حوالے سے کہا کہ تشیع میں نا یعنی ہمارے اصحاب میں تھوڑا اختلاف ہو جاتا ہے، کیا کہنا ہے سجدہ شکر میں؟ جی بالکل، امام نے کیا تعلیم دیا؟ فرمایا تقول فی سجدۃ الشکر اللہم انی اشہدک و اشہد ملائکتک و انبیاءک و رسولک و جمیع خلقک، یعنی میں تجھے گواہ قرار دیتا ہوں، تیرے ملائکہ کو گواہ قرار دیتا ہوں، تیرے انبیاء کو گواہ قرار دیتا ہوں، تیرے رسولوں کو اور تمام مخلوق کو گواہ قرار دیتا ہوں کہ انک انت اللہ، آپ اللہ ہیں، ربی والاسلام دینی و محمد نبی جی و علی والحسن والحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن ابن علی ائمتی۔ بے شک بے شک، یہ سجدہ شکر میں کہنا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں توحید سے لے کر امامت تک، ان سب کا تذکرہ امام تعلیم دے رہے ہیں۔ اور کہا والحجت ابن الحسن ابن علی، اللہ اکبر، یعنی امام حسن عسکری کے بیٹے حجت اور امام علی نقی کے پوتے۔ اچھا، تو یہ سند بالکل صحیح۔ آپ کہتے ہیں جی پیدا ہی نہیں ہوئے، آپ بتا دیں یہ کون ہے؟ جی یہ بتا دیں امام حسن کے بیٹے کون ہیں، آپ بتا دیں اگر۔ دوسری روایت بڑی دلچسپ ہے، دوسری روایت کا اب ہم عربی پڑھیں گے، بڑا اگرچہ اس کی عربی بڑی زبردست ہے، چونکہ امام کا کلام ہے نا، جی بالکل، ایک لطافت آتی ہے۔ آپ لوگ ممبر سے یہ روایت کلام الامام ہے، امام الکلام ہے۔ سند اس کی صحیح ہے، اور یہ روایت جو ہے الکافی میں ہے، میرات العقول میں اس کی سند کو صحیح بھی کہا ہے، پہلی جلد میں ہے۔ روایت کچھ ایسی ہے کہ امیر المؤمنین امام حسن علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں تشریف فرمائے، ایک شخص آتا ہے، وہ شخص کون ہے وہ آخر میں پتہ چلے گا۔ وہ آیا، اس نے کہا کہ میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، یا امیر المؤمنین اسألک عن ثلاث مسائل، میں تین مسئلے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس کا بتائیں۔ اور یہ وہ بتا سکتا ہے کہ جو نبی کا وصی ہوگا، واقعاً نبی کا وصی ہوگا۔ اور شروع میں بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ آپ سے پہلے ایسے افراد آئے جو نبی کے وصی ہونے کا دعویٰ کیا، اگر آپ بھی جواب نہ دے سکے نا تو ان میں کے جو مدعی تھے اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہوگا، تو آپ پوچھو۔ 3 سوال کیے، کہا کہ اذا نام، جب انسان سو جاتا ہے، الرجل اذا نام این تذهب روحہ، اس کی روح کہاں جاتی ہے جب انسان سوتا ہے؟ تو اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ اچھا، پھر کہا کہ وعن الرجل، ایسے مرد کے بارے میں پوچھا، کیف یذکر و ینسا، کیسے اس کو ایک چیز یاد بھی آ جاتی ہے، بھول بھی جاتا ہے، پھر کہتے ہیں ہاں یاد آ گئی، یہ کیسے ہوتا ہے؟ جی جی بالکل، سوال چیک کریں۔ اچھا، وعن الرجل کیف یشبہ ولدہ الاعمام والاخوال، کہ کیسے ایک شخص اپنے چچا اور خالو کی شبیہ ہونا، مطلب کہتے ہیں چاچو پہ گیا ہے، جی جی بالکل، یہ کیسے اس پہ جاتا ہے؟ شباہت کا وجہ کیا ہے؟ ہاں، فالتفت امیر المؤمنین الی الحسن، امام حسن جو اس وقت بچپنے کے عالم میں تھے، ان کی طرف امام متوجہ فرمایا، یا ابا محمد عجب ہوں، اس کے جواب دو۔ فاجاب الحسن، امام حسن نے سوال دیے یعنی جوابات دیے۔ جی جی، فقال الرجل، اس شخص، رجل آخر میں، اس شخص نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں شیعہ کلمہ کہاں ہے؟ آپ کے ائمہ نے کہاں پہ اس کی تعلیم دی ہے؟ جی بالکل، وہ چھوٹا پڑھ رہے ہیں آج کل بھائی ہم، ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے ہاں آ جاؤ تو تمہیں ملے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ ولم ازل اشہد بہا واشہد ان محمد رسول اللہ ولم ازل اشہد بذلک واشہد انک وصی رسول اللہ والقائم بحجتہ واشار الی امیر المؤمنین ولم ازل اشہد بہا واشہد انک وصیہ والقائم بحجتہ واشار الی الحسن واشہد ان الحسین ابن علی وصی اخیہ والقائم بحجتہ وبعدہ واشہد علی علی ابن الحسین انہ القائم بامر الحسین بعدہ واشہد علی محمد ابن علی انہ القائم بامر علی ابن الحسین واشہد علی جعفر ابن محمد بانہ القائم بامر محمد واشہد علی موسیٰ انہ القائم بامر جعفر ابن محمد، ہر ایک کے لیے لفظ قائم کی صفت بیان ہوئی۔ واشہد علی علی ابن موسیٰ انہ القائم بامر موسیٰ ابن جعفر واشہد علی محمد ابن علی انہ القائم بامر علی ابن موسیٰ واشہد علی علی ابن محمد بانہ القائم بامر محمد ابن علی واشہد علی الحسن ابن علی بانہ القائم بامر علی ابن محمد واشہد علی رجل من ولد الحسن لا یکن ولا یسمى حتی یظہر
अमरहु फयमलअहा अदलन कमा मुलिअत जौरा वस्सलामु अलैका या अमीरुल मुमिनीन व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह अकबर। गवाही दी पहले इमाम तमाम से लेकर आखिरी हमारा इमाम मुद्दा किस पे था? तमाम आइम्मा का नाम आया। जी। व अशहदु अला रजुलिन मिन वुल्दिल हसन, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से, कि ला युकन्ना वला युसम्मा, उनकी कुनियत बयान नहीं की जाएगी, उनका नाम नहीं लिया जाएगा, हत्ता यज़हर अमरहु, यहाँ तक कि उनका ज़हूर हो जाए और वो ज़मीन को अदल से इंसाफ से भर देंगे। सुम्मा कामा, वो शख्स उठा, फमज़ा जाने लगा, फ़क़ाल अमीरुल मोमिनीन या अबा मोहम्मद इत्तबअू, उसके पीछे जाओ, फंजुर अयना यक़सिदु फ़ख़ार, वो कहाँ जाना चाहता है? फ़ख़ारजल हसन इब्न अली, इमाम हसन जाते हैं। फ़क़ाल मा काना इल्ला अन वज़अ रिजलहु ख़ारिजन मिनल मस्जिद फ़मा दरैतु अयना अख़ज़ मिन अर्ज़िल्लाह। वो कहते हैं, मैंने, इमाम कहते हैं, जो मैंने बाहर कदम रखा तो मैं देखा वो गायब हो गया, नज़र ही नहीं आया, नज़र ही नहीं आया कहाँ गया। फ़रजअतु इला अमीर, मैं अमीरुल मोमिनीन के पास वापस आया। फ़अलमतुहु, मैंने इमाम को बताया। फ़क़ाल या अबा मोहम्मद अतारिफ़ुहु, जानते वो कौन था? क़ुल्तु अल्लाह व रसूलुहु व अमीरुल मोमिनीन अअलम, बेहतर जानते हैं अल्लाह उसके रसूल और अमीरुल मोमिनीन। क़ाल हुवल ख़िद्र, अल्लाह अकबर, वो जनाब ख़िद्र अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह अकबर। जो 12 आइम्मा की गवाही दी, अपने सवालों के जवाब दिए, सनद इसकी सही है। अब यहाँ तक 12 आइम्मा के हवाले से हमने बताया, इमाम मेहदी की विलादत के हवाले से, यानी विलादत होगी तो वो बेटे हैं ना, जी बिल्कुल, ऐसे तो नहीं है। अब मैं इमाम मेहदी की विलादत खुद इमाम हसन अस्करी की ज़ुबानी आपकी खिदमत बयान करता हूँ। रिवायत जो है वो इस कमालुद्दीन में है, सनद इसकी मोतबर है। ठीक, रिवायत क्या है? अबू अहमद इब्न इसहाक, अहमद इब्न इसहाक फरमाते हैं कि दखल तो अला अबी मोहम्मद इब्न हसन बिन अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अस्करी इस्लाम के पास जाते हैं। व अना उरीद अन असअलहु अनिल खलफ मिन बअदे, आपके बाद कौन होगा पूछूं। अच्छा, अब अहमद इब्न इसहाक जलीलुल कद्र असहाब में से हैं इमाम के, तो इमाम क्या फरमाते हैं कि इन्नल्लाह तबारक व तआला लम युखल्लिल अर्द मुंदु खलक़ आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने अपनी ज़मीन को बगैर हुज्जत के नहीं छोड़ा, खाली बेशक, वला युखल्ली इला अन तक़ूम अस्सआ मिन हुज्जतिल्लाह अला खल्क़ि, हमेशा हर ज़माने में खुदा की कोई ना कोई हुज्जत रहेगी। खुदा ने एक ऐसा कानून बनाया कि पहले हादी को खल किया, आदम आए, बाद में जिनकी हिदायत करनी है, यानी खुदा ने कानून बताया है। अच्छा, उसके बाद क्या फरमाते हैं? यदफ़उल बला अन अहलिल अर्ज़, उसी की वजह से बलाएं टलेंगी। व बिही युनज़्ज़िलुल गैस, बेशक बारान रहमत उसकी वजह से होगा। व बिही युख़रिजु बरक़ातिल अर्ज़, उसी की वजह से ज़मीन जो है वो बरक़ात समेटेगी, खारिज करेगी। काल फ़क़ुल्तु लहु यब्ना रसूलिल्लाह फ़मनिल इमाम व खलीफ़ा बअदक, आपके बाद कौन होगा इमाम हसन अस्करी के बाद? फ़नहद अलैहिस्सलाम, मुस्लिम, जल्दी से इमाम जाते हैं, फ़दाख़ल अलबैत, घर में दाखिल होते हैं। सुम्मा ख़रज व अला आतिक़िही ग़ुलामुन कअन्ना वजहुल क़मरु लैलतल बद्र मिन अबनाइल सलास सीनीन। अल्लाह अकबर। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाते हैं तो उनके गोद में एक 3 साला बच्चा, जिसका चेहरा गोया, अहमद इब्न इसहाक़ कहता है कि 14वीं का चाँद हो, इमाम की गोद में होता है। फ़क़ाल या अहमद इब्न इसहाक़ लौला करामतुका अल्लाह अज़्ज़ा वजल वला हुज्जज, अगर तेरी इज़्ज़त और आबरू खुदा के नज़दीक और खुदा की हुज्जतों के नज़दीक ना होती, माँ अरस्तु अलैका इब्नी, मैं अपना बेटा कभी तेरे सामने ना लेकर आता। इन्नहु सम्मी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कुनिय्युहु अल्लज़ी, यानी इसकी कुनियत और नाम रसूलुल्लाह के हम नाम ज़मीन को अदल इंसाफ से भरेगा। बेशक बेशक, इमाम ने तारुफ करवाया अपने बेटे का, अल्लाह, और दिखाया अहमद इब्न इसहाक़ को। दूसरी जो रिवायत है जो इसी झेल में है, कमालुद्दीन से है, और जनाब माहुज़ी ने इसकी सनद को हसन भी कहा है, और इसमें क्या है 40 अफराद को इमाम अपने बेटे का तारुफ करवाते हैं। बिल्कुल, और रिवायत बड़ी दिलचस्प है। अच्छा जी, इसमें जब हम जाते हैं तो ये माहुज़ी साहब की मैं आपकी खिदमत में बयान करूँ, रिवायत बड़ी ज़बरदस्त है। कहते हैं जी उस्मान अल-अमरी इमाम के जो नायब थे जी, अच्छा, कालू अरदा अलैना अबू मोहम्मद इब्न हसन इब्न अली व नहनु फ़ी मंज़िलिही व कुन्ना 40 रजुलन, इमाम के ये नायब 40 अफराद के साथ इमाम के घर पे हैं। इमाम अपने बेटे को उनके सामने लेकर आते हैं, क्या फरमाते हैं? हाज़ा इमामुकुम मिन बादी, ये तुम्हारा इमाम है मेरे बाद, व खलीफती अलैकुम अतीउहु, इसकी इताअत करो, वला ततफर्रकू मिन बादी फ़ी अदियानिकुम फ़तहलिकू, वरना हलाक हो जाओगे। आगे क्या है? अमा इन्नकुम ला तरौनहु बाद यौमिकुम हाज़ा, आज देख लिया ना, आज के बाद तुम नहीं देखोगे। कालू फ़खरजना मिन इंदिही फमा मदत इल्ला अय्यामुन कलाइल हत्ता मदा अबू मोहम्मद, कुछ दिन गुजरे थे और इमाम हसन अस्करी इस दुनिया से चले गए। सनद इसकी हसन का सही है। अच्छा, ये रिवायत। अब आखिर में हसन भाई 5 मिनट गालिबन हमारे पास वक्त है, जी बिल्कुल, 2 रिवायतें
اپنا ایک روایت میں چاہتا ہوں یہ بھی آپ کی خدمت بیان کر دوں. ہم پڑھتے ہیں ادل الدلیل علی اثبات الشیء وقوعہ، جی کہ کسی بھی چیز کے اس بات کے لیے جی جی جو سب سے واضح دلیل ہے اس کا واقع ہونا اس کا واقع ہو جانا ہے. ہے. روایت الکافی میں ہے، امام کے نائبین سے ہے عثمان بن سعید، اور ان کی توثیق پہ باقاعدہ روایات موجود ہیں کہ امام نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی عثمان بن سعید اور ان کے بیٹے کو اپنا سکہ، مامون، امین قرار دیا. الکافی میں روایت ہے. کہتے ہیں ہم تشریف فرما تھے، کہتے ہیں ہم نے عثمان بن سعید سے پوچھا اچھا یہاں پر نا ڈاکٹر زبیر ایک اشکال دیتا ہے. کہتے ہیں یہ ایسا ان کا امام تھا، وہ پریشان تھے، پوچھتے جا کے ہاں کوئی پیدا ہوا ہے. بھائی میرے قرآن، یہ اسی روایت کے اندر بڑا ایک دلچسپ نقطہ ہے کہ تھوڑی سی درایت آپ میں ہو نا ڈاکٹر زبیر صاحب تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے. یہ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے لیکن وہ حضرت ابراہیم کی روش پہ ہم چلنا چاہتے ہیں. لیطمئن قلبی، کہ آپ نے امام کو دیکھا ہے کہ جو ان کے بعد ہوں گے، امام حسن علیہ السلام کے بعد جو ان کے جانشین ہیں ان کو دیکھا ہے؟ تو جناب عثمان بن سعید کہتے ہیں اے واللہ میں نے دیکھا ہے، اور پھر کہا کہ ان کی گردن، اشارہ کیا اس طرح سے ہے. جی اب یہ کون شخص ہے؟ عام شخص نہیں ہے، ایک ایسا نائب عثمان بن سعید جو دو ائمہ سے تائید شدہ ہے، جی جی اور وہ بیان فرما رہے ہیں میں نے امام کو دیکھا ہے. جی جی اور ہم کہہ چکے ہیں ادل الدلیل علی اثبات الشیء وقوع، بالکل. وہ واقعی، یعنی وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے، آپ کہتے ہیں میرے لیے ثابت کرو وہ پیدا ہوئے ہیں. احسن صاحب آپ مجھے کہیں کہ سر میں نا اس دنیا میں آ گیا ہوں، آپ کہ نہیں میں برتھ سرٹیفکیٹ دکھاؤ اپنا. وقوع جی بالکل نہیں، مجھے برتھ سرٹیفکیٹ دکھاؤ. بالکل. اچھا تو لہٰذا یہاں تک یہ چیز. پھر آخری مرحلے میں توقیات، جب امام موجود ہیں تو امام کے سے توقیات صادر ہوئی ہیں، اور توقیات کا صادر ہونا بھی یہ بتلاتا ہے کہ امام موجود ہیں. اور میں دو توقیات جو صحیح سند ہیں، توقیات ان چیزوں کو ناظرین کے لیے بتاتے چلیں کہ ان جوابوں کو کہا جاتا ہے کہ جو اس غیبت صغریٰ کے زمانے میں نائبین کے ذریعے امام سے پوچھے جاتے تھے اور امام ان کے جوابات جو تھے وہ واپس پلٹاتے تھے، اس کو توقی کہا جاتا ہے. اب چونکہ وقت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، وقت کی قلت ہے، دو توقیات تھی. میں صرف ایک توقی جو نہایت دلچسپ ہے نا، تھوڑا سا اس کا متن پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ امام مہدی نے کیسے تعارف کروایا. کہا کہ کتاب شخص نے لکھا کہ وہ فلاں شخص جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے اوپر خدا کی حجت ہوں، میرے پاس حلال و حرام کا علم ہے. اچھا، مدعی امامت ہو گیا. مدعی کہا کہ حسن عسکری کے بعد میں امام ہوں. جیسا کہ ہمارے تقریباً ہر امام کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی کھڑا ہوتا رہا ہے. مدعیان آتے ہیں. تو اس شخص نے جو ہے وہ خط لکھا امام کو، اور اس بندے کا جو مدعی تھا اس کے متعلق بھی اس میں مینشن کیا. امام کے پاس وہ خط پہنچا، امام جو ہے وہاں پر بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ترتیب سے چلتے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تعارف کرواتے ہیں. کہا ثم بعث محمد، پھر محمد کو بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رحمت للعالمین تھے، وتمم بہ نعمتہ، اس کے ذریعے نعمتوں کو تمام کیا. بیان کرتے ہیں پھر کہا کہ ثم قابضہ صلی اللہ علیہ وسلم حمیدا فقیدا سعیدا، اس دنیا سے چلے گئے. وجعل الامر من بعد الی اخیہ، امامت ان کے جو نسب ہے، اپنا جو ان کا منزلت تھی، منصب تھا، وہ ان کے بھائی کی طرف ابن عمہ و وصیہ و وارث علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ثم الی الاوصیاء من ولدی واحدا احیا بہم دینہ، جو ان کے دین کا احیا کرتے ہیں، واتم بہ نورہ، ان کے ذریعے دین کا احیا ہوا اور ان کے ذریعے خدا کا نور کامل ہوا. وجعل بینہم و بین اخوانہم و بنی امہم، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کے مطلب امیر المؤمنین کے جو قریبی تھے، جو ان ائمہ کے قریبی تھے، ان کے درمیان جو ہے وہ تفاوت ایجاد کیا تاکہ پتہ چلے یعرف بہ الحجہ من المحجوج والامام من المأموم، حجت اور محجوج کے درمیان فرق معلوم ہو، امام اور معموم کے خلاف متعلق معلوم ہو. پھر آگے کہا کہ اس میں دیکھیں بأن عصمہم من الذنوب وبرأہم من العیوب وطہرہم من الدنس. عصمت، یہ جو کہتے ہیں نا کہ عصمت کہاں سے آ گئی بھی آپ کے ہاں، امام فرما رہے ہیں کہ پھر انہی کو اللہ تعالیٰ نے ذنوب سے، عصمہم من الذنوب وبرأہم من العیوب، عیوب سے پاک کیا، وطہرہم من الدنس، ہر طرح کی برائی سے ان کو پاک کیا، ونزہہم من اللبس وجعلہم خزان علمہ، اپنے علم کا خزینہ دار ان کو قرار دیا. اور آگے پہ مکمل امام بیان فرماتے ہیں اور امام طریقہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں اس سے پوچھو، چونکہ امام ہوگا خزان علم، اس سے کچھ سوالات کرو، قرآن کی فلاں آیت کی تفسیر پوچھو. بے شک بے شک. امام نے کہا امتحان کرو. اور پھر امام اس میں بیان فرماتے ہیں کہ
معجزہ دے کے بھیجا ہے. اور ہمارے ائمہ نے معجزہ بیان بھی کیا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے وقت نہیں ہے, بڑی دلچسپ روایت ہے الکافی کے اندر کہ ایک شخص سلطان کا بڑا قریبی تھا جی, اور بڑا زاہد اور عابد تھا. سلطان اسے کچھ کہتا نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ میرا بڑا قریبی ہے اور یہ میرے یعنی جو میری حکومت ہے اس کے لیے بڑا مفید ہے. جیسے ہوتے ہیں نا بعض افراد. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کی کیسی تشیع کی طرف اس کو راغب کیا. اسے کہا کہ اے فلانی, تو جو ہے نا جا مدینہ, اہل مدینہ سے حدیث سیکھ, معرفت سیکھ. تو وہ اہل مدینہ میں اس وقت چونکہ یہ فقہاء اہل سنت کا اس وقت تھا, یہ جاتا ہے وہاں سے سیکھ کر آتا ہے اور امام کے سامنے حدیث پیش کرتا ہے. امام سب کو باطل قرار دیتا ہے کہ کوئی حدیث صحیح نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں مولا معرفت آپ ہی دے دیو, میں نے آپ سے معرفت لینی ہے. تو امام وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں میں ایک دن امام ایک باغ میں تھے, وہاں پہ پہنچا تو میں نے پوچھا کیا آپ مجھے معرفت دیں. امام نے کہا تمہیں رسول کے بعد کون آیا؟ کہا فلاں فلاں آیا. کہا ان کا مسئلہ یہ تھا. پھر کہا علی آیا. کہا علی حق پہ تھا. اب یہ تشیع کی طرف امام موسیٰ کاظم لے کر آ رہے ہیں. کون تھا؟ جو سلطان کا بڑا قریبی تھا. پھر کہا کیا دلیل ہے اس کا؟ ہاں. پھر کہا کہ اب کون ہے؟ امام نے کہا بتاؤں مانو گے؟ اس نے کہا ہاں بتائیں. اب امام اس کو زبانی بتاتے, غالباً ممکن ہے اس کے کوئی شک آ جاتا. امام کہتے ہیں جاؤ اس درخت کے پاس, اسے کہو کہ موسیٰ ابن جعفر بلا رہا ہے. بے شک سند صحیح ہے اس روایت کی. موسیٰ ابن جعفر بلا رہا ہے. وہ ام غیلان نامی کا نام بتایا. وہ گیا اس کے پاس اور اس کو لے کر آیا. امام یوں تبلیغ کرتے ہیں کہ آپ کلامی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ امامت جو ثابت ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ یا تو امام آنے والا بتا دے کہ میرے بعد یہ امام ہوگا, دوسرا معجزہ. امام نے کیسے کہو یہ جو مدعی ہے امامت کا کرے معجزہ, بتائے وہ چیزیں, اس سے ایسی اخبار پوچھو, سوالات کے جوابات. آخری تو کی قاسم بن علا کی ہے. اسی کے ساتھ ہم ختم کریں گے. اور امام کی ولادت کی مناسبت بھی ہے. مومنین بھی جب سنیں تو ان کے بھی قلوب منور ہوں, اور ایک ولائے اہل بیت کا ٹھاٹھے مارتا وہ سمندر جو ہے وہ مزید ٹھاٹھے مارے. جی انشاءاللہ. قاسم بن علا کون ہے احسن بھائی؟ قد میرا 100 سنہ و 17 سنہ, 117 سال عمر. بے شک. 2 اماموں کو لک یا مولانا ابو الحسن و ابا محمد العسکریان, امام نقی اور امام حسن عسکری کو پایا. ٹھیک. ان سے ملاقات کی ہوئی تھی. اب جو ہے وہ ان کی بینائی چلی جاتی ہے. وردت علیہ عیناہ قبل وفات ب7 ایام, بینائی چلی جاتی ہے لیکن وفات سے 7 دن پہلے اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے. جی. شخص کا تعارف ہم نے سن لیا. 2 صفحات کی روایت ہے غیبت طوسی میں. ٹھیک. اس میں وہ امام مہدی جو ہے اس کو توقیات لکھا کرتے تھے, قاسم بن علا کو توقیات خط لکھا کرتے تھے. تو امام نے 2 مہینے میں خط نہیں آیا, بڑے پریشان گریا کرتے کہ امام کا کوئی خط نہیں آ رہا. تو ایک دن کیا ہوا, بیٹھے تھے اور دروازے پہ دستک ہوئی, کہا کہ خط آیا ہے. بڑا گریا کیا, بڑا رویا, اور اس میں خبر تھی کہ تم فلاں دن اس دنیا سے, مثلا 40 دن تم مزید رہو گے, اس کے بعد تم اس دنیا سے چلو, مثلا یعنی تمہاری زندگی کے 40 دن ہیں. اب اس کے بعد نا وہ کیا, جیسے ہمیں تو میں آپ کو بتاؤں وہی کل آپ نے جانا, وہ یا اللہ انہوں نے کیا کہا, قال القاسم فی سلامت من دینی, کہ میرا دین سالم ہوگا. اللہ اکبر. یعنی اس آخری لمحے میں بھی اپنے دین کی فکر ہے. اس میں کف وقد حمل الیہ 7 اسواب, جب وہ امام خط اپنی توقی بھیجتے ہیں تو کفن بھی بھیجا, 7 کپڑے تھے اس میں. اچھا فضاح کا جب پتہ چلا نا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ تمہارا دین سالم ہوگا. فضاح کا رحمہ اللہ فقال ما اؤمل بعد هذا العمر, مجھے اب کوئی امید نہیں, میں نہ جیوں اس کے بعد مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ اکبر. خاتمہ بالخیر ہو جائے تو اس کے بعد انسان کو پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں رہتی. کیسا ہے کہ امام اس کے اوپر مہر ثبت کر دیں. جی بالکل, کہ تمہارا خاتمہ بالخیر. ہمارے مجتہدین, ہمارے علماء, ہمارے مراجع میں نے ان کی وصیتوں میں پڑھا ہے کہ آغائے ابو القاسم رضوی جو کربلا گاہ میں شام دفن ہے, جی جی, صاحب لوام تنزیل, باپ اور بیٹا دونوں. باپ نے بیٹے کو کیا لکھا, یہ وصیت میں ایک تھا کہ بیٹا ہمیشہ کہنا کہ خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے, ورنہ شمر بنتے کچھ یعنی پتہ نہیں چلتا, اور حر بنتے بھی پتہ نہیں چلتا. جی بالکل. آگے کیا ہے, اب لمبی تو کی ہے. وحم القاسم یوم السابع, 7واں دن تھا. جناب قاسم بن علا جو ہیں وہ بخار کی شدت آ جاتی ہے. من ورود واشتدت به فی ذلک اليوم العلہ, اور اب ان کے جب بیماری آ گئی تو انہوں نے اپنی ردا اٹھائی, سہارا لیا. ان کا بیٹا بھی تھا جو شراب خوار تھا وغیرہ. تو ایک اور شخص تھا ابو حامد, ان کا سہارا لیا. وہ چلتے ہیں, ان کا سہارا لے کے چل رہے ہیں. بیمار کا غلبہ ہے اور معلوم ہے کہ اب وقت آخر ہے. وجعل یقول یا محمد یا علی یا حسن یا حسین
یا موالی یا کونو شفعائی الی اللہ عز وجل. اللہ اکبر. آخری وقت ہے یا علی مدد، یا حسن مدد. آپ اور ہم جو امیر المومنین سے مدد مانگتے ہیں، کس لیے مدد مانگتے ہیں؟ یہ لوگ یعنی لوگوں کا کنسیپٹ پتہ کیا بن گیا؟ لوگوں کا کنسیپٹ بن گیا ہے کہ یا اللہ یا علی صبح میرے اکاؤنٹ میں نا 50 لاکھ روپے آئے ہوئے ہوں. بالکل دنیاوی امور اور مادی امور کے لیے. او بھائی یہ وہ شخصیات ہیں. اب یہ کون ہے قاسم بن علا؟ میں آخری جملہ جب آپ کو اس شخصیت کا مزید بتاؤں گا تو آپ کے بھی اندر ایک کیفیت ایجاد ہوگی کہ آپ نے کہا یا محمد. یہ شیعہ بھی آج کہتے ہیں کہاں یا علی مدد ہے. بھائی مدد کس چیز میں؟ شفاعت میں چاہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یا علی میری شفاعت فرما دی، مدد ہے نا. جی بالکل استغاثہ ہے یہ. کون شفعاء اللہ، آپ اللہ کے حضور میرے شفیع بنیے گا، میری شفاعت کیجیے گا. قال الثانیہ قال الثالثہ فلما بلغ فی الثالثہ یا موسیٰ یا علی. امام علی رضا کہتے ہیں تفرقعت اجفان عینیہ کما یفرق الصبیان. ان کی آنکھوں سے ایسے آنسو جاری ہوئی جیسے چھوٹے بچے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. اس انداز سے استغاثہ کیا، پھر اس دنیا سے چلے گئے. اب یہ جو شخص استغاثہ کر رہا ہے، یا علی کہہ رہا ہے، یا حسن یا حسین کہہ رہا ہے، تم لوگ آج اور کچھ ہمارے نادان شیعہ، میں نام بھی نہیں لینا ان کا مناسب سمجھتا، وہ شرک کی گیم کھیلتے ہیں. فلما کان بعد مدہ یسیرہ، جب یہ دنیا سے چلا گیا، وارد کتاب تعزیۃ علی الحسن من مولانا علیہ السلام. امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے تعزیت نامہ آتا ہے اللہ اس شخص کے لیے. بھائی اس نے کیا کیا تھا؟ امام کا ایک ایسا صحابی دو ائمہ سے ملا ہوا تھا. یہ صحیح سند ہے، الغیبت توسی میں جا کے آپ ملاحظہ کر لیں. آغا خوئی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا. تو لہٰذا امام مہدی کے حوالے سے ہم نے جو قرآنی ادلہ تھیں بڑی مختصر انداز میں، اگرچہ ہمارا ایک پروگرام صرف فقط قرآن کے ادلہ پہ بھی ہو سکتا تھا جی، لیکن ہم نے کوشش کی حسن بھائی کہ اس کو ناظرین کی خدمت بیان کریں. اور وہ جو ایک اعتراض اور بیان کیا جاتا ہے، شبہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام مہدی کی ولادت نہیں ہوئی، امام حسن عسکری کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ ہم نے صحیح السند روایات سے مختلف جہات سے آپ کی خدمت میں پیش کی. جی بہت شکریہ. ناظرین جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا، ہم نے آج کے اس پروگرام میں قرآنی اور روایی دلائل کے تحت وجود امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو ثابت کیا ہے. اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے، اور آج کے اس زمانے میں بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ایک حجت خدا موجود ہے کہ جس کی وجہ سے زمین کا نظام چل رہا ہے، ہدایت کا سلسلہ چل رہا ہے. دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال انہی ذوات مقدسہ کے صدقے میں، اپنی عظمت و جلالت کے صدقے میں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار اور شیعوں میں شامل فرمائے، خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرمائے، اور جب امام زمانہ ظہور فرمائیں تو ہم آپ کے سپاہیوں میں شامل ہوں. انہی سب دعاؤں کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.